اقبال کے نظام فکر میں انسان دوستی اور عظمت انسان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال احترام انسانیت کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی بنیاد اقبال کا مذاہب عالم اور تاریخ عالم کا گہرا مشاہدہ اور مطالعہ کرنا تھا۔ علامہ 20ویں اور 21ویں صدی کے احترام انسانیت اور انسان دوستی کے مبلغین میں سر فہرست نظر آتے ہیں، اور یہی انسان دوستی ان کو ہر دور اور ہر قوم کے لیے قابل قبول اور محبوب بناتی ہے۔ کلام اقبال میں انسان دوستی کے تصور کو تفصیلاً پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ انسان دوستی کے فلسفے اور تاریخ انسانی میں اس کے ارتقاء کا ایک اجمالی جائزہ لیا جائے۔ تاریخ انسانی کے ہر دور میں انسان دوستی کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کسی نہ کسی صورت میں احترام آدمیت کی تعلیمات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ البتہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کے تصور میں ارتقاء نظر آتا گیا، اور موجودہ دور میں انسان دوستی کو وسیع معنی و مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ دراصل انسان دوستی انگریزی لفظ ہیومنزم کا براہ راست اردو ترجمہ ہے۔ ہیومنزم کی اصطلاح اسٹوڈیا ہیومینیٹیٹس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی انسانی علوم یا پھر آرٹ کا مطالعہ ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح سسرو نے استعمال کی۔ سسرو کے نزدیک ہیومینٹیز وہ انسانی علوم ہے جو ایک انسان کے مہذب ہستی ہونے کے حوالے سے لازم ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان حیوانات پر فوقیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر توصیف احمد خان اپنے مضمون اردو ادب میں انسان دوستی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انسان دوستی کی اصطلاح عصر حاضر میں انسانوں سے محبت اور ان کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مختلف مذاہب، عقائد اور نظریات سے تعلق رکھنے والے افراد صرف اس ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ ان کی تمام تخلیقات اور سرگرمیوں کی بنیاد رواداری اور برداشت پر محیط ہوگی۔ میرے نزدیک اقبال کے تصور انسان دوستی کو سمجھنے کے لیے مشرقی مذاہب، تہذیبوں اور مغربی افکار میں کارفرما انسان دوستی کے نظریے کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اقبال نے مشرق اور مغرب دونوں کے علمی ورثے سے استفادہ کیا۔ مختلف مذاہب میں انسان دوستی کا تصور۔ مذاہب عالم میں ہندو مت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں شمار ہوتا ہے۔ ہندو معاشرہ ذات، پات اور طبقاتی تقسیم میں سر فہرست ہے، اور یہ ذات، پات اور طبقاتی تقسیم اتنی مستحکم ہے کہ یہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کو بلا واسطہ جرائم کرنے کی بھی اجازت ہے۔ طالب حسین سیال منوشاستے کے باب 8 سے نقل کرتے ہیں، سزائے موت کے عوض براہمن کا صرف سر مونڈا جائے گا، لیکن اور ذات کے لوگوں کو سزائے موت دی جائے گی۔ انہی مذہبی تعبیرات نے ہندو مت میں انسان دوستی کی بیخکنی کی، اور کسی بھی دور میں ہندو معاشرے میں انسان دوستی کی کوئی بھی اعلیٰ مثال نہیں ملتی۔ ہندوازم کے مقابلے میں بدھوں میں انسان دوستی کے گہرے نقوش پائے جاتے ہیں۔ یہاں نفی ذات، ترک دنیا اور عرفان ذات ہی بنیادی فلسفہ ہیں۔ ہندوؤں کے مقابلے میں بدھوں میں مذہبی رواداری بھی پائی جاتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بدھ مت میں ہندوازم کے مقابلے میں انسان دوستی کو زیادہ فروغ حاصل ہوا، اور بہت سے ہندوؤں نے ذات پات کی اونچ نیچ سے تنگ آ کر بدھ مت کو قبول کیا۔ کنفیوشنزم دنیا کے قدیم ترین مذاہب یا پھر اخلاقی نظریات میں شمار ہوتا ہے۔ کنفیوشس کی تعلیمات اور ان کی شخصیت نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ ان کی تعلیمات تاریخ انسانی میں انسان دوستی اور احترام آدمیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ کنفیوشزم کی بنیاد یہ اصول ہے، جو میں اپنے لیے نہیں چاہتا وہ مجھے دوسرے کے لیے بھی نہیں چاہنا چاہیے۔ یہودیت اور مسیحیت۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودیت اور مسیحیت کی بنیاد بھی عقیدہ توحید ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان مذاہب میں تحریف ضرور ہوتی رہی، جس کی وجہ سے یہ اپنی بنیادی تعلیمات کو برقرار نہ رکھ سکے، لیکن آج بھی ان مذاہب میں انسان دوستی کے اثرات موجود ہیں۔ چلتے ہیں مذہب اسلام کی جانب۔
اگرچہ باقی مذاہب میں انسان دوستی اور احترام آدمیت کے تصورات موجود ہیں، لیکن جس دین نے انسان دوستی پر بہت زور دیا وہ دین اسلام ہے۔ انسان دوستی اور احترام آدمیت کا عملی نمونہ ہمیں سیرت النبی سے ملتا ہے، اور اقبال کتنے بڑے عاشق رسول تھے یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مذہب اسلام کسی بھی انسان کی حق تلفی کو جائز قرار نہیں دیتا، بلکہ یہ تو امن و سلامتی کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں تمام انسانوں کی جانیں برابر ہیں، اس لیے اسلام نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ علامہ اقبال اور انسان دوستی۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی لٹریچر پر علامہ کی گہری نظر تھی، فلسفہ اور تاریخ سے بھی آگاہ تھے، جس کی وجہ سے ایک طرف تو وہ یورپ کی صنعتی ترقی کو سراہتے ہیں تو دوسری جانب جدید سائنسی علوم کو مسلمانوں کے مرہون منت قرار دیتے ہیں۔ اقبال اپنے صاحبزادے آفتاب اقبال کو 4 جون 1925 کو لکھتے ہیں، یورپ میں انسان دوستی کی تحریک زیادہ تر ان قوتوں کے رہین منت ہیں جو مسلم افکار کی بدولت منصہ شہود پر آئیں۔ یہ کہنے میں ہرگز مبالغہ آرائی نہیں کہ جدید یورپ انسان دوستی کا وہ ثمر جسے ہم جدید سائنس اور فلسفے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کئی اعتبار سے مسلم کلچر کی توسیع و ترقی ہے۔ اقبال کے نزدیک دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے ہی ایک انسان کو دوسرے انسان کا دشمن بنایا، نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر انسان دوستی کی بیخکنی ہوئی۔ اقبال ہر اس شخص کی بلا تفریق مذہب اور مسلک قدر و تعریف کرتے ہیں جس کے دل میں انسان دوستی کا تھوڑا سا بھی جذبہ موزن ہو۔ اسی لیے سوامی رام تیرتھ جیسے آدمی کی بھی کھل کر تعریف کر دی، جس کی وجہ سے ان کو بہت سی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ کلام اقبال میں مذہبی رواداری اور انسان دوستی کی مثالیں موجود ہیں۔ بقول اقبال، آنکھ میری اور کے غم میں سرش کا آباد ہو، امتیاز ملت و آئین سے دل آزاد ہو۔ اقبال کی نظم بچے کی دعا انسان دوستی کی سب سے مشہور مثال ہے۔ بقول حضرت، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ترانہ ہندی ہندوستانی بچوں کا گیت اور نیا شوالا نے اقبال کو ہر طبقہ فکر میں روشناس کروایا۔ اقبال خود کہتے ہیں کہ اسرار خودی لکھنے کا بنیادی مقصد اہل ہند کو بیدار کرنا اور عالمی انسان دوستی کو فروغ دینا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرار خودی کی اشاعت کا مقصد اشاعت اسلام ہرگز نہ تھا، بلکہ وہ مثنوی اسرار خودی کے ذریعے صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اسلام ذات پات اور استحصالی نظام سے پاک ایک عالمی بھائی چارے اور انسان دوستی کا نظام ہے۔ اس لیے دعا گو بھی ہیں، میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو، دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا سر، تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو۔ علامہ اقبال عالمی انسان دوستی کے قائل تھے۔ وہ ہر قوم ہر مذہب سے استفادہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں محبت اور مروت کی بو باقی نہیں رہی، ہم اس کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں جو ہندوؤں کے خون کا پیاسا ہو، اور اس کو پکا ہندو سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کی جان کا دشمن ہو۔ عزت نفس اور وقار انسانیت کے بغیر عالمی انسان دوستی کا تصور ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں وہ انسان دوست انسانوں کی عالمی برادری دیکھنے کے متمنی تھے، اور ایک ایسے انسان کی تلاش میں تھے جو فکری اور عملی طور پر مثالی ہو۔ کیڈٹ کالج حسن عبدال اور انسان دوستی۔
اقبال کی اسی عالمی انسان دوستی سے متاثر ہو کر ہماری یہ مادر علمی بھی ہمیں راؤنڈ سکوئر تنظیم کے ذریعے دنیا کے 56 ممالک کے طلباء کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ ہر ماہ پاکستان ہلال احمر کلب کے زیر نگیں ہونے والی کمیونٹی سروس، جو کبھی ہمیں وساکھی میں عالمی انسان دوست بننے کا موقع فراہم کرتے ہیں، تو کبھی ہمیں اپنے معلمین کے افکار ان ذہنوں تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں جو اس موقع سے محروم ہیں۔ لہٰذا ہمارا کالج ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر اقبال کے خیالات کے ساتھ منسلک کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کیڈٹس نہ صرف کالج میں بلکہ پورے ملک میں اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، جس کی سب سے عمدہ 2 مثالیں میرے نزدیک ڈاکٹر معاذ اسلم کا فری قرآن ایجوکیشن سینٹر اور کیڈٹ ولیم کے زیر نگیں الرزاق فاؤنڈیشن ہے، جو قابل تعریف اور باعث رشک ہے اور اپنے آپ میں ہی ایک مثال ہے۔ اقبال کا مرد کامل، اقبال کا مرد کامل انسان دوستی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ نیچے کے سپرمین کی طرح بے لگام نہیں، نیچے کا سپرمین مساوات کے سخت مخالف تھا، اور اس کی یہی مخالفت انسان دشمنی کا باعث ہے۔ اس لیے وہ برملا کہتا ہے، اے مساوات کے مبلغوں، یہ بے بسی تم پر قہر مان کی طرح مسلط ہے۔ تم بے بسی کے عالم جنون میں مساوات کی رٹ لگاتے ہو، فطرت کو مساوات سے ضد ہے۔ اس کے مقابلے میں اقبال کا مرد کامل ہمدردی اور رحمت کا نمائندہ ہے۔ وہ ظاہری اور باطنی تمام اوصاف سے مزین ہے۔ اقبال کی انسان دوستی آزادی اور خود مختاری پر ہے۔ محکومی اور غلامی کو جائز قرار دینے والا کسی صورت بھی انسان دوست نہیں ہو سکتا۔ چلتے ہیں خلاصہ کلام کی طرف۔ اقبال کا کلام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، ان کے افکار میں آفاقیت بھی ہے اور اسلامیت بھی۔ اقبال کے اول مخاطبین مسلمان ضرور تھے، کیونکہ وہ مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے اور ان کی حالت کو بدلنا بھی چاہتے تھے، لیکن اقبال کا فلسفہ حیات علم و عشق اور استحکام شخصیت سے عبارت ہے اور پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہے۔ اقبال نے مشرق اور مغرب دونوں کے بارے میں سوچا اور دونوں کے مستقبل کے بارے میں اظہار خیال بھی کیا۔ الغرض الحاد اور گھٹن زدہ ملائیت کے مابین اقبال کا نقطۂ نظر انسانوں کی ایک ایسی محوریت پر استوار ہے جو قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو اور عالمی انسان دوستی سے ہم آہنگ ہو اور دو انتہاؤں کے درمیان سسکتے بلکتے انسانوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہو۔ آخر میں اقبال کی اس ایک آرزو کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔